اچھا، اسی طرح ایک بہن کا سوال ہے کہ جب بیٹھ کر اٹھتی ہوں تو آنتوں میں بہت کھنچاؤ ہوتا ہے اور ڈیٹس جو ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہیں اکثر. تو ان کو کرنا یہ ہے کہ آنتوں کے کھنچاؤ کے لیے یہ پپیتے کا استعمال کریں. پپیتا ہے، امرود ہے، اس طرح کے پھل جو ہے یہ کھائیں. اس کے علاوہ دودھ میں زیتون کا تیل شامل کر کے وہ پئیں. تو انشاءاللہ آنتوں میں اگر سختی یعنی آنتوں میں خشکی ہو جاتی ہے تو اکثر آنتوں میں کھنچاؤ ہو جاتا ہے، یہ شکایت ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ اس کا استعمال کریں. اور ناف میں رات میں سوتے وقت جو ہے تھوڑا سا سرسوں کا تیل اگر آپ ڈالیں تو انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اس کے علاوہ ڈیٹس کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے آپ شیشم کے پتوں کا استعمال کریں. شیشم کے پتے آپ 2-3 پتے تازے پتے دھو لیں، دھو کے آپ ایسے ہی آپ اس کو چبائیں اور اس کے اوپر پانی پی لیں. تو انشاءاللہ یہ بہت آسان اور مجرب نسخہ ہے ڈیٹس کے لیے، اور اس کے علاوہ لیکوریا میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یہ نسخہ. اس کے علاوہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اعصابی کمزوری کے لیے نسخہ بتا دیں ذیشان خان. اچھا، اعصابی کمزوری کے لیے جو ہے آپ اسکن شتاور، اسکن ناگوری کی میں نے آپ کو ڈیٹیل پہلے سمجھا چکا ہوں. اسکن ناگوری لے لیں، اس کے علاوہ شتاور لے لیں، موسلی سیاہ، موسلی سفید، اور ان سب کو آپ 50-50 گرام لے کے پاؤڈر کر لیں. جب یہ 50-50 گرام آپ پاؤڈر کر لیں گے تو یہ ٹوٹل 200 گرام ہو جائے گا. 200 گرام میں آپ اگر یہ ایسے ہی استعمال کرنا چاہیں تو ایسے استعمال کر لیں، اور اگر ذائقہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ذائقہ آپ سے برداشت نہیں ہے تو آپ اس میں 50 گرام مصری ایڈ کر کے اس کا استعمال کریں. تو انشاءاللہ تعالی تمام قسم کی اعصابی کمزوری کے لیے بہترین نسخہ ہے یہ آدھی چمچی آپ کو صبح شام، صبح ناشتے کے بعد اور صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد آپ کو استعمال کرنا ہے. اسی طرح ایک بھائی کا سوال آیا ہے کہ بلڈ پریشر ہائی کے لیے کوئی نسخہ بتائیں. اچھا، بلڈ پریشر ہائی کے لیے آپ کسی بھی پنسار اسٹور سے تھوڑا سا اسرول لے لیں. اسرول کے ساتھ آپ تھوڑی سی کلونجی شامل کر لیں، میتھی دانہ شامل کر لیں. اس کو پاؤڈر کر کے آپ آدھی چمچی صبح شام استعمال کریں تو انشاءاللہ ہائی بلڈ پریشر کی شکایت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ آملے کا جو نسخہ بتایا ہے، جو ٹوٹکا بتایا ہے، عمل بتایا ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اس سے بھی ہائی بلڈ پریشر میں بہت فائدہ ہوگا اور دل کو بھی تقویت ملتی ہے آملہ کھانے سے. اس کے علاوہ ایک اور آپ آلو بخارے کا شربت بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. اچھا، ایک بہن نے جو ہے وہ سوال کیا کہ پسینے کی بو جو ہے وہ بہت زیادہ آتی ہے، اس کا کچھ حل بتائیں. تو دیکھیے، اس کے حوالے سے طب نبوی سے جو ہے مسواک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑی خاصیت رکھی ہے کہ اگر مسواک کا استعمال کیا جائے ہر نماز کے اندر، وضو کے اندر جو ہے مسواک کو استعمال کے اندر لے لیں تو اس مسواک کے استعمال سے انشاءاللہ العزیز پسینے کی جو بو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا، کسی کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ پسینے کی بو کا معاملہ آتا ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ زیتون کی جو ہے وہ مسواک لے لی جائے اور اس مسواک کے اوپر سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورہ قریش 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے. اسی طرح سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائے اور پڑھنے کے بعد اس مسواک کی ڈنڈی کے اوپر دم کر لیں اور دم کرنے کے بعد اس کو استعمال کریں اور مسلسل اس کو استعمال کے اندر لے کر آئیں. اور صبح کا جو نہار منہ جو ہے ہو، اس وقت جس وقت آپ نے کچھ بھی نہ کھایا ہوا ہو، اس وقت اگر آپ زیتون کی مسواک کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جو لعاب ہے اس کا وہ آپ جو ہے نگل لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جو یہ مسئلہ ہے پسینے کی بو کا آنا یہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ طبی کوئی اس کا حل پسینے کی بو کا؟ پسینے کی بو کے لیے آپ جو ہے ابھی انار آئے ہوئے ہیں، آپ انار کا استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ پسینے کی بو جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جب آپ نہائیں، جب نہانے جائیں تو اس میں جو ہے آپ تھوڑا سا جو ہے زیتون کا تیل اس میں شامل کر کے اس سے آپ نہائیں تو انشاءاللہ پسینے کی بو جو ہے وہ اس سے ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک سوال اور آیا ہے میرے پاس کہ مجھے سردی جلدی لگ جاتی ہے، نزلہ رہتا ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتائیں. اس کے لیے آپ کو ادرک، دار چینی اور بڑی الائچی کا قہوہ بنا کے پئیں اور ایک لونگ، اگر زیادہ سردی لگتی ہے اور زیادہ نزلہ ہے تو آپ کو جو ہے وہ ایک لونگ اس میں شامل کر کے اس کا قہوہ پئیں، 1 کپ صبح 1 کپ شام. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو افاقہ ہوگا اور کافی جو ہے وہ
سردیوں میں کافی آپ کو فائدہ ہوگا اس کے کعوے سے۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ میری میموری بہت ویک رہتی ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتائیں۔ اور میموری ویک کے لیے میں نے پہلے بھی علاج بتایا تھا کہ بادام جو ہے آپ کو 7 دانے بادام کے آپ کو رات میں پانی میں بھگونے ہیں اور صبح اٹھ کے اس کو نہار منہ آپ کھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کشمش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور ایک معجون آتی ہے خمیرہ استو قدوس، یہ آپ کسی بھی پنسار سے یا ہربل اسٹور سے جا کے خرید لیں، اور خرید کے اس کو آدھی چمچی صبح شام استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہ جو بھولنے کا مسئلہ ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، بھائی نے سوال کیا کہ بزرگوں سے فیض کس طرح حاصل کریں۔ دیکھیے، فیض حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے بزرگان دین رحمہم اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے بنیادی طریقہ تو یہ کہ جس سے آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس فیض حاصل کرنے والے شخص کی محبت کا آپ کے قلب کے اندر ہونا، یہ ایک لازمی سی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے کہ اگر آپ پچھلے پروگرام کے اندر بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ دیکھیں، اگر کسی شخص سے کوئی علم حاصل ہوتا ہے تو حاصل کرنے والے شخص جو ہے وہ 2 نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ اس نے علم حاصل کیا اور اب اس کو معلومات مل گئی، اس کا جو ثمر اس علم سے اس کو حاصل ہوا وہ معلومات کی صورت میں اس کو مل گیا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جس سے وہ علم حاصل کر رہا ہے اس سے عقیدت و محبت کے ساتھ علم حاصل کرے، تو اب اس عقیدت و محبت کے ساتھ علم کا حاصل کرنا، یہ اب اس کے ساتھ 2 چیزیں جو ہے وہ ساتھ لے کر آئے گا۔ ایک تو اس کی معلومات کے اندر اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ اس کو فیض بھی ملے گا۔ اور اب آ جائیے ہمارے بزرگوں سے اکتساب فیض کے لیے، خاص طور پر اس دور کے ولی کامل شیخ المشائخ حکیم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی حسنی دامت برکاتہ قدسیہ سے آپ اکتساب فیض چاہتے ہیں تو اکتساب فیض کا طریقہ سب سے آسان یہی ہے کہ آپ ان سے عقیدت و محبت رکھیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، خود بھی عمل کریں، بچوں کو بھی عمل کے اوپر لے کر آئیں، گھر والوں کو بھی میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ملفوظات جو ہے وہ سنوائیں۔ جتنا زیادہ آپ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ملفوظات آپ سنائیں گے عقیدت و محبت کے ساتھ، تو اب میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کا فیض جو ہے وہ سلسلے کا فیض میاں حضور کی وساطت سے وہ آپ کو ملے گا۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ اچھا، اس میں کوئی جو ہے وہ بیعت وغیرہ جو ہے وہ لینے کی شرط نہیں ہے، ہر خاص و عام یہ فیض حاصل کر سکتا ہے بغیر بیعت کیے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ خاص فیض حاصل کرنا، خصوصی فیض حاصل کرنا، اور خصوصی فیض حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ جس سے آپ جو ہے وہ نسبت، جس سے آپ فیض لے رہے ہیں، مزید فیض چاہتے ہیں، ان سے ان کے ہاتھ پر آپ دست شفقت آپ رکھوائیے ان کا اپنے سر کے اوپر، اور ان سے سلسلے کے اندر بیعت ہو جائیے۔ اب بیعت کا جو طریقہ ہے، ایک طریقہ تو یہی ہے جو بزرگوں سے ملا ہے کہ باقاعدہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر یہاں پر محفل کے اندر ہر جمعے کو اور 17 کی محفل کے بعد جو ہے باقاعدہ میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس طرح بیعت کرنا یہ سنت طریقہ ہے اور بزرگوں کا یہی طریقہ ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا بیعت کرنے کا۔ دوسرا جو ہے وہ لوگ کہ جو نہیں آ سکتے، میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو وہ لائیو جو ہے وہ نشست کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ بیعت ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اپنی ڈیٹیل ہے، نام وغیرہ ہے، وہ خانقاہ کے آفیشیل جو نمبر ہے ان کے اوپر دے دیں اور اپنی انٹری کروا لیں کہ ہم جو ہے اپنی نسبت میاں حضور سے قائم کرنا چاہتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب آپ بیعت ہو گئے تو بیعت ہونے کے بعد میاں حضور دامت برکاتہ قدسیہ کا جو سلسلے کا شجرہ ہے اس کو اپنے معمول کے اندر آپ لانا شروع کریں، اور اس سلسلے کے شجرے کے جو اذکار اور اعمال ہیں ان کو جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں۔ سلسلے کا جو شجرہ ہے اس کو پڑھنا شروع کریں، اور سلسلے کے جو بزرگان ہیں، بزرگان طریقت ہیں،
ان کے دنوں کے اندر اور ویسے بھی ان کو ایصال ثواب کا سلسلہ کرے، تو اس طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ خصوصی فیض کا سلسلہ میاں حضور کی وساطت سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آسان سا طریقہ ہے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ دنیا کے کسی کونے میں ہیں، آپ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں، آپ گھر بیٹھ کر محبت کر لیجئے اس ولی کامل سے، کامل درویش سے، انشاءاللہ اس محبت کا ثمر آپ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہیں انشاءاللہ آپ کو فیض ملے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آج کا ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت ہم نے لیٹ شروع کیا تھا اور کافی لیٹ ہو گئے ہیں، تو ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو الحمدللہ 11ویں شریف میں چاند کی 17 تاریخ کو ہمارے یہاں سالانہ محفل کا جو ہے وہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس سال بھی الحمدللہ ہم آپ سب کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ چاند کی 17 تاریخ کو سالانہ محفل کا انعقاد کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو اپروولز ہمیں مل سکیں گی ہم لینے کی پوری کوشش کریں گے ان سے، اور جیسا بھی پروگرام ہوگا، کافی سوالات اس بات پہ بھی آ رہے تھے کہ پروگرام کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، کیونکہ SOPs کا بہت مسئلہ چل رہا ہے، کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی بہت معاملات چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں جمعے تک انشاءاللہ ہم اعلان کر دیں گے۔ بہرحال ابھی تک پوری امید ہے کہ ہماری محفل جو ہے جیسے ہوتی ہے اسی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ بدگمانی کرتا ہے کہ محفل نہیں ہوگی یا محفل میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے، SOPs کا مسئلہ آ رہا ہے، لاک ڈاؤن کی شکایت ہے، تو آپ جب تک روحانی جواہر یا واٹس اپ سلسلہ تاریخی جہانگیری جو ہمارا واٹس اپ گروپ ہے، اس کے علاوہ روحانی جواہر جو ہمارا ٹیلی گرام کا گروپ ہے، اس کے علاوہ روحانی جواہر جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے، ان میں جب تک کوئی اعلان نہیں ہوتا آپ کسی خبر پہ دھیان نہ دیں، کسی کی بات پہ دھیان نہ دیں۔ انشاءاللہ جن کی محفل ہے وہ خود کرائیں گے، ہم اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی، بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔